تو اعمال سے جو ہے زندگی بنتی ہے، اعمال سے رزق آتا ہے، اعمال سے سکون ملے گا، اعمال سے سارے کام بن جائیں گے۔ ایک مجھے حدیث یاد آ گئی، مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، اس پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی تھے، وہ سفر پہ چلے تو راستے میں بارش آ گئی، پہاڑی سفر تھا، انہیں ادھر ادھر دیکھا، طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار ان کو نظر آئی، وہ اس میں گھس گئے۔ وہ اندر داخل ہی ہوئے تھے ابھی جان بچانے کے لیے کہ اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور آ کے غار کے دہانے پہ، منہ پہ آ کے وہ فٹ ہو گیا۔ جان بچانا واسطے اندر گئے سی، اندر جاندے ہی پھنس گئے۔ اب انہوں نے دھکا لگایا، زور لگایا، وہ ہلے کوئی نہیں، پریشان، بہت زور لگا کے تھک ہار کے بیٹھ گئے، کہا کہ اب تو موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، راستہ کوئی نہیں، امداد کوئی نہیں، کمک کوئی نہیں، باہر سے آ کوئی نہیں سکتا، آواز جاتی کوئی نہیں، اب کیا کریں؟ اب انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اپنے نیک عمل کا اللہ کو واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اور کوئی تے کیتا ہو سی زندگی اور کیتے تھے کوئی نیکی کیتی ہو سی، تو چلو آج اپنا کوئی نیک عمل یاد کرو اور اللہ کو وہ پیش کرو، شاید کہ اللہ کو رحم آ جائے۔ ایسے اعمال بھی انسان کے نامہ اعمال میں ہونے چاہیے زندگی میں، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے جائیں، اس میں دوسرا کوئی شریک نہ ہو۔ اخلاص بہت بڑی طاقت ہے، پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے سے کہا تو کر، اس نے دعا شروع کی کہ اے اللہ، میں غریب آدمی، سارا دن بکریاں چرا کے گھر پہنچتا، اسی پہ میرا گزر بسر تھا، بوڑھے والدین تھے، میں لے کر آتا اور سب سے پہلے اپنے بچوں سے اپنے والدین کو ان کا دودھ دو کے دیتا اور وہ پیتے، اس کے بعد بچے پیتے۔ تو ایک دن میں آیا تو دیکھا کہ والدین جو ہیں وہ سو چکے ہیں، پہلے وہ سو چکے ہیں، تو میں اپنے والدہ کے سرانے لے کر وہ دودھ کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اب اٹھتی ہیں، اور کھڑا وہاں پہ انتظار میں ساری رات میں اسی طرح جاگتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہوئی، اور صبح کو ان کی آنکھ کھلی تو میں نے دودھ ان کو پیش کیا۔ یہ عمل اگر میں نے اے اللہ تیرے لیے کیا تھا، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک عنا ما نحن فی فافرج عنا ما نحن فی، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے تو آج مجھے راستہ دے۔ اللہ اکبر، آج مجھے راستہ دے۔ حضور کہتے ہیں اس کی دعا یہ مانگنا تھا کہ فوراً ایک دھکا لگا، کوئی عمل نہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں، نیک عمل اخلاص سے کیا ہو، دھکا لگا اور روشنی کی کرن اندر آنی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ان کو آسرا ہو گیا کہ ہاں بھئی نیک عمل سے کام بن جائے گا۔ پہلے نے جب وہ پیش کیا نا اپنا واسطہ تو کام دیکھا کہ ہو گیا، دوسرے نے دعا شروع کی، اے اللہ میں اپنے گھر میں تھا تو میرے پاس جو ہے وہ میری چچا کی بیٹی پیغام لے کر آئی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ جب میرے پاس آ گئی تو میں نے اسے اپنی غلط خواہش کا اظہار کیا، میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا، عزت بیچنی پڑے گی، انہوں نے کہا مجبوری ہے، اس نے کہا اس کے بغیر تو میں نہیں دے سکتا۔ تو یہاں تک کہ میں نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا، وہ انکار کرتی رہی، میں اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ آمادہ ہوگی، مان گئی۔ جب میں نے دیکھا ادھر کوئی نہیں، اس کی عزت پہ میں قابو پا گیا، جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے لیے خوف کر، کوئی ڈر، میری عزت کا خیال کر، پیشہ ور نہیں ہوں، مجبوری میں آئی ہوں،
تو تو یہ کرے گا عزت لوٹنے پہ آ گیا، تو اللہ سے ڈر۔ جب اس نے یہ کہا تو اے اللہ تیری ذات کا خوف میرے دل میں آ گیا تھا، میں نے کہا چل پیسے بھی لے جا، عزت بھی بچا کے لے جا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء، اللہ اکبر، کہا کہ اے اللہ یہ عمل اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو آج مجھے راستہ دے۔ حضور کہتے ہیں کہ ایک اور دھکا لگا اور سائیڈ پہ ہو گیا پتھر، راستہ بن گیا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ وہاں سے نکل سکتے۔ اب تیسرے نے دعا شروع کی، اے اللہ میرے پاس ایک مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، وہ ایک دن مزدوری جو ہے وہ کر کے چلا گیا اور اس کی جو مزدوری میرے پاس رہ گئی، پھر میں نے وہ واپس نہیں آیا تو میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی، یہاں تک کہ وہ کاروبار بڑھتا گیا، مال لیتا گیا، بکریاں، اونٹ اور بیڑ گائیں یہ میں نے کافی ساری اکٹھی کر لیں، اور ایک شام پھر وہ واپس لوٹ آیا۔ اس نے آ کے مجھ سے اپنی کمائی کا، اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، تو میں نے اس کو جتنا کچھ تھا نا اس کی مزدوری سے بنے آگے، میں نے کہا یہ سب تیرا ہے، میں نے وہ سارا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ میں نے کہا مذاق نہ کر، جو میری مزدوری ہے وہ دے دے۔ اس نے کہا یہ ساری تیری ہے، اسی سے بنی ہے۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء، اے اللہ یہ عمل اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو ہمیں راستہ دے۔ حضور کہتے ہیں کہ اس کا یہ دعا مانگنا تھا، دعا ختم ہوئی، عمل کا اثر ظاہر ہوا، دھکا لگا اور وہ پتھر یہ جا اور وہ جا نیچے جا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ نے تینوں کو زندگی کی امان عطا فرما دی۔ کوئی عمل نیک اعمال کے سوا یہاں پہ کام بولو نہیں آیا، نہ پیسہ، نہ مال، نہ چیزیں، نہ اسباب، نہ دولت، نہ دنیا والے، نہ دوست، نہ خاندان والے، نہ برادری والے، نہ سیاستدان۔ تمہاری زندگی اگر بنے گی تو وہ نیک اعمال پر بنے گی۔ قرآن یہی ذہن بناتا ہے، یہ بناؤ، نیک اعمال کے خوگر بنو، اپنی اولادوں کو نیکی کا خوگر بناؤ۔ اس لیے اللہ نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے نا اولاد کے لیے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، نیک بنا دے۔ نیکی کی دعا سکھائی، یہ نہیں سکھایا عالم بنا دے، حافظ بنا دے، یہ بنا دے، وہ نیک بنا دے۔ نیک ہو جائے گی تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک گھر والے تب بنتے ہیں جب وہ آپ آئیں تو بیوی کو دیکھیں وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بچے کو دیکھیں کہ وہ سجدے کے اندر اللہ سے مانگ رہا ہے، بچی کو دیکھیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ یہ نیکی جب اپنی اولاد کے اندر اس کے اثرات آپ آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ یہ ہے اس دعا کے اندر مانگا گیا ہے، اے اللہ ان کو، میرے اہل و عیال کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو نیکی پر آئیں، لوگوں کو لے کر آئیں، تبلیغ، دعوت کا کام، نیکی کا کام، لوگوں کو نیک بنانے کا کام، ساری امت کو نیکی پہ جمع کرنے کا، لانے کا کام ہے۔ اس کام کو کرنے کی نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی نسلوں میں اپنے اولیاء اللہ پیدا کریں گے۔ اللہ آپ سے امت کی سدھار کا، ہدایت کا کام لیں گے۔ اللہ آپ سے قوموں کی، نسلوں کی رشد کا، ہدایت کا، سیدھے راستے پہ آنے کا، صراط مستقیم پہ چلنے کا کام لیں گے۔ اللہ آپ سے دین کا ایسا زبردست کام لیں گے کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے، لیکن نیکی پر آنا پڑے گا، نیک عمل کو اپنانا پڑے گا اور اس کے لیے دعوت کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ اس کی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب